أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ سری جھگڑالو ہے، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گئے. بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے. یہ سورہ یاسین شریف کی 76ویں آیت سے 78ویں آیت تک آپ نے سنا. 76ویں آیت میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو. کن کی بات کا؟ یعنی کفاروں کی بات کا. یہ خطاب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے کہ تم ان کی بات کا غم نہ کرو. مطلب وہ جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تمہاری تکذیب فرما رہے ہیں اور تمہارا انکار کر رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو ان کے جھٹلانے سے، انکار کرنے سے اور وہ جو آپ کو ایذا دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، جفاکاریاں کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کا آپ غم نہ کریں، کیونکہ بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. یعنی ان کا سارا نامہ اعمال ہم لکھ رہے ہیں اور ان کے یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری ایذائیں، یہ ساری جفاکاریوں کا بدلہ ہم دیں گے. تو اس میں حضور کو تسلی ہے. اس آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ تسلی ہے. جیسے آپ کسی سے کہیں کہ گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غم نہ کرو، ان کا یہ نہ کرو. تو اس طرح کا آپ کا جملہ کہنا، آپ کا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلی. بلا شبہ رب کا اپنے محبوب سے یہ کہنا کہ آپ ان کا غم نہ کریں، یہ رب ان کو تسلی دے رہا. سبحان اللہ. یہ محبوبیت والی آیت ہے. اس کے بعد آپ نے سنا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ سری جھگڑالو ہے. یہ آیت عاص بن وائل، بڑا خبیث کافر، یا ابو جہل جو بہت مشہور، اور مشہور قول کے مطابق ابی بن خلف جوہمی کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. عاص بن وائل، ابو جہل اور یہ ابی بن خلف، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو انکار بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے، کہ مرنے کے بعد آدمی نہیں اٹھایا جائے گا، اس بات کا انکار کرتے ہیں. تو اس انکار میں یہ سید عالم ایک مرتبہ انکار کے میں بات کرتے کرتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا. یہ بلا اور آتے اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، ہڈی لے کر آیا تھا جو بالکل نرم ہو گئی تھی، گل گئی تھی، سمجھ لیں گلی ہوئی ہڈی لے کر آیا تھا اور اس کو وہ ہاتھ سے مسلتا جاتا، توڑتا جاتا تھا، اتنا میں تو گل گیا تھا، توڑتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ بحث ایک مثال کے طور پر، مطلب مثال لے کر آیا. یہ ہڈی یہ جیسے ریزہ ہو گیا، کیا آپ کا یہ خیال ہے؟ کس سے بول رہا؟ ہاں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا کہ اس ہڈی کو گل جانے، ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں، اور تجھے بھی اسے تو زندہ کرے گا ہی اور
تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تجھے بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، کہ چونکہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر انکار مطلب اس کا اقرار کرنا یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ جس طرح اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ کو ماننا ہے، اس کے پیغمبروں کو، کتابوں کو ماننا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ والیوم الآخر، آپ پڑھتے ہوئے ایمان مفت والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہے نا۔ تو یہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد، اور ظاہر ہے اگر اس میں سے کسی کا بھی انکار ہوا تو یہ کفر ہے، اور کفر داخل جہنم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے بھی اٹھائے گا مرنے کے بعد اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ تو سرکار سے بات ہوئی، تو اسی بات کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل جو ہم نے پڑھا، کیا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، رب نے فرمایا کہ آدمی نے نہ دیکھا، آدمی سے مراد یہی آدمی، کہ آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس کے جہل کا اظہار فرمایا کہ کیسا جاہل ہو گیا، یہ ہڈی کے بکھر جانے کے بعد، اس کے ریزہ ہو جانے کے بعد یہ اس کی قدرت سے انکار کر رہا ہے کہ ریزہ ہو جانے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ یہ اپنے وجود کو نہیں دیکھ رہا، خود اپنے وجود کو نہیں دیکھ رہا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، پانی کے بوند سے، اور بھی ناپاک قطرہ، ظاہر منی کا ناپاک قطرہ، ناپاک قطرے سے جو ہڈی سے حقیر ہے۔ ہڈی تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ وجود رکھ رہی ہے، وہ تو سیدھے پانی ہے جو اس سے کیا ہے، حقیر ہے، اس سے ہم نے ایسا پیدا کر دیا کہ وہ آ کر کے میری بار میں جھگڑ رہا ہے۔ اللہ کہا جبھی فیضا ہوا خصیم مبین، جبھی وہ سری جھگڑا لو، یعنی یہ اپنے اس لیے فرمایا کہ کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، یعنی ہڈی سے ریزہ ہونے کا انکار کر رہا ہے، اپنے وجود پر اپنے وجود کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا جھگڑا کرنے آ گیا، اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر و برحق پانی کی بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے۔ جب پانی کی بوند میں یہ زندگی پیدا کرے گا، کھڑا اتنا ہٹا کٹا انسان بنا دیا، تو یہ تو بنی ہوئی چیز ہے، یہ تو بنی ہوئی چیز ہے، اسے دوبارہ جان ڈالنا ہے، اس میں گوشت کو چڑھا کر کے پھر تیار کر دینا ہے، کیا بعید ہے۔ اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ اس کے بعد وہ ہڈی لے کر آیا تھا تو اس کو قرآن نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ مطلب ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، یعنی گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر کے بتاتا ہے کہ یہ بکھر گئی، اس کو زندہ کرے گا، تو کہاوت کہہ رہا ہے، مثال لا رہا ہے ہمارے، فرما رہا کیا انداز دیکھیں قرآن شریف کہہ رہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ ہم نے اس کو کیسے جو ہے قطرہ منی سے یہ پیدا کیا گیا، اپنی پیدائش بھول گیا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، بولا، یہ بھی بولا تھا اسے، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی، یہ کہا تھا نا گل گئی، اس کا نقل کیا ہے، بولا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی۔ رب فرما رہا قل، تم فرماؤ، کس کو کہہ رہا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا، کہو وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار بنایا، وہ کون ہے، اللہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، پہلی کا بھی اور موت کے بعد کا بھی۔